आदाब मेरे प्यारे भाइयों। आज का वीडियो मैं देखने जा रही हूँ, सुनने जा रही हूँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है भाई, जो वाक़या है, वो वाक़या सुनने और देखने जा रही हूँ। अभी तक मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखती थी, पर भाई कभी लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन हाँ, इनके जो वीडियोज़ हैं, इनके हवाले से मुझे थोड़ा बहुत तो पता है कि ये अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा प्रेम करते थे, इतना ज़्यादा कि इन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए भी ये राज़ी हो गए थे। इनको लगा कि उन्होंने इनके बेटे की कुर्बानी मांगी है, लेकिन वो उन्होंने कुर्बानी नहीं मांगी थी। जहाँ तक मेरे को पता है कि इन्होंने जैसे ही कुर्बानी देने की कोशिश की, वैसे ही बकरा आ गया, यानी भेड़ आ गई। इतना मुझे पता नहीं है भाई, शायद मैं गलत हूँ, वीडियो देखूँगी तब पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा सा याद है, वो मैंने आपको बताया। हल्का सा कहीं देखा, जाने सुना, मुझे इतना याद नहीं, वही मैंने सुना है, मैंने अभी देखा नहीं है। लेकिन अब मैं आप लोग के साथ में इस वीडियो को ज़रूर देखूंगी। चलिए, आज पता नहीं कौन सा मुहूर्त, कौन सा टाइम है, जो मैंने कहा लाओ मैं देख लेती हूँ आज इस वीडियो को। तो इस वीडियो को तो ज़रूर ही देखना है। देखिएगा पहले के लोगों की महान गाथाएँ, कथाएँ नहीं बोल रही हूँ, गाथाएँ हम लोगों के जो हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, तो वो क्योंकि मुझे स्टोरी बोलते कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि कहते हैं कि स्टोरी एक कहानी होती है भाई, और सच्ची घटना जो होती है ना, उसको गाथा के रूप में बोला जाता है। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, बता सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आइए, आज आप लोग के साथ में इस वीडियो को मैं देखना चाहूँगी ज़रूर। तो शुरू करती हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए देर लग जाएगी। कहीं भी मत जाइएगा, मेरे साथ देखिएगा। अगर मैं आपकी हिंदू बहन देख सकती हूँ, तो मेरे मुस्लिम भाई क्यों नहीं देख सकते हैं हमारे साथ? तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ बाद में लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बस मुझे मोटिवेट करता है। मैं अमीर नहीं बन रही हूँ मेरे भाई, मैं अमीर नहीं बन रही हूँ, और ना ही मेरा कोई पैसा आ रहा है। मैंने आपको एक बार नहीं, 1000 बार बोला है। शायद आपको लगता हो कि ये पैसे की वजह से कर रही है, इसके बाद पैसा आ रहा है। मेरा पैसा आ नहीं रहा है, मेरा पैसा जा रहा है। मैं वीडियोज बनाती हूँ भाई। डाटा आपको पता है कितना महंगा हो चुका है, आप तो सभी लोग जानते होंगे। तो शायद मेरा बहुत खर्चा हो जाता है, इतना मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए बनाती हूँ। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम भाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी गुजरे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली हैं। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने सही सलामत उनको आग से बाहर निकाल दिया। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आए, तो उनके बाप ने कहा कि ऐ इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ दिया और मिस्र शहर की तरफ चले गए। मिस्र के बादशाह को जब यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। और फिर हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन शहर चले गए और वहीं पर रहने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए दिन रात वो अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, मुझे एक नेक लड़का अता फरमा दे। कई साल गुजर गए, लेकिन बेटे की खुशी हासिल ना हुई। वक्त गुजरता गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े होने लगे, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा तो जरूर अता फरमाएगा। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 84 सालों के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं करते रहते कि ऐ अल्लाह, मैं आज भी आपकी रहमत से मायूस नहीं हूँ, आप मुझे बुढ़ापे का सहारा और एक नेक बेटा अता फरमा दीजिए। आखिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें
84 सालों के बाद एक 84 बेटा अता साल के फरमाया। बाद। बेटे की पैदाइश यही पर एक हजरत शौक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए और अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बेटा जो एक बूढ़े बाप को 84 साल की उम्र गुजरने के बाद बुढ़ापे में दिया गया हो, तो इस बेटे की मोहब्बत उस बूढ़े बाप के अंदर बहुत कितनी होगी ज्यादा भाई। होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रहते, उसे चूमते और कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके साथ खेलते और मजाक करते। अभी बेटे की पैदाइश का एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी बच्चों को खुद से अरे? दूर कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराकर कहने लगे कि ए जिब्राईल, मैं अपनी बीवी बच्चों को कहाँ ले जाऊं? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह बताएगा कि आपको अपने बीवी बच्चों को कहाँ भेजना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अब बूढ़े हो चुके थे, ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए कि क्या अब मुझे अपने इस प्यारे बच्चे से जुदा होना पड़ेगा। ये बच्चा तो ऐसा है कि जिसके लिए मैंने 84 सालों तक दुआएं मांगी। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, इसीलिए वो तो अल्लाह के हुक्म की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए इब्राहीम, कल सुबह में इंसानी शक्ल में एक ऊंट पर सवार होकर आऊंगा। आप अपनी बीवी बच्चों को तैयार रखना और एक ऊंट पर बैठकर मेरे पीछे पीछे चलना। जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहां आपको अपनी बीवी बच्चों को डालना है। अगले दिन सुबह हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में ऊंट पर बैठकर आ गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा को, बच्चे को ऊंट पर सवार किया और फिर खुद ऊंट पर बैठकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे चलने लगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऊंट आगे आगे चलता जा रहा था और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट पीछे था। फिलिस्तीन से निकलकर शहरों के शहर पार होते जा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और चलते चलते कई हफ्ते गुजर गए, यहाँ तक कि 1 महीने के सफर के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने ऊंट को लेकर अरब में दाखिल हुए। उस वक्त अरब की जमीन पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। लेकिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऊंट अभी भी अरब के काले सियाह पहाड़ों में चलता जा रहा था। इंसान तो क्या, यहाँ तो परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 4 पहाड़ों के बीच पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक वादी बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह पर अपना ऊंट रोका तो वो वही जगह थी जहां आज काबा बना हुआ है। लेकिन आज से 5000 साल पहले जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को लेकर इस जगह पर आए थे तो यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर ना आता था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना ऊंट रोकते हुए कहा कि ए अल्लाह के नबी इब्राहीम, आप अपनी बीवी बच्चे को इसी जगह उतार दो और फिर यहाँ से वापस चले जाओ। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए। जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो हजरत इब्राहीम खामोशी से आग में जलने के लिए तैयार थे और फरमाया था कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन आज जैसे ही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए इब्राहीम, अपने बीवी बच्चों को इस वीरान जगह पर छोड़ दो, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराकर कहने लगे कि ए जिब्राईल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है और ना ही खाना, मेरे बीवी बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का यही हुक्म है कि आप इसी जगह पर अपने बीवी बच्चे को छोड़कर फिलिस्तीन वापस चले जाओ। इतना कहकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले गए और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हसरत भरी निगाहों से अपने बीवी बच्चों को देखने लगे।
اپنے بچے اسماعیل کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں خیال آیا ہوگا کہ اب میں اپنے اس بچے سے جدا ہونے والا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر اسے دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی لکڑیاں جمع کر کے ایک جھوپڑی بنائی اور پھر اپنے بیوی بچوں کو اس چھوٹے سے گھر میں بٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور فلسطین کی طرف چل دیے۔ شوہر کو جاتا دیکھ بی بی ہاجرہ پیچھے دوڑی اور روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ مجھے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا، میں اور میرا بچہ ہم دونوں یہاں مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب دیتے کہ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب نہ دیں اور خاموشی سے فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ دوستو، آپ اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے تو دیکھو کہ 84 سال میں ایک بیٹا ملا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا، جسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا، لیکن آج یہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو ایسے ویران علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور بی بی ہاجرہ اپنی گود میں اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور روتی ہوئی پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر اس ویران علاقے میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ یہ ہمارا پیارا بچہ ہمیں کتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے۔ کیا آپ ایسے ہی اپنے اس بچے کو اس ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ حضرت ہاجرہ روتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کرتی جا رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ خاموش رہنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ اندر ہی اندر ایک طوفان مچا تھا اور بیوی بچے کی یہ حالت دیکھ کر دل اندر سے رو رہا تھا، لیکن اللہ کی خاطر زبان خاموش تھی۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی جواب تو دیجئے، آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ اب ہم کیا کریں گے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے پیچھے 9 کلومیٹر تک دوڑتی رہی اور اپنے شوہر سے بار بار سوال کرتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم خاموش تھے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر حضرت ہاجرہ جب بہت زیادہ تھک گئی تو اچانک خیال آیا کہ میرے شوہر تو اللہ کے نبی ہے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، تو کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اس ویران علاقے میں ڈال دیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس جنگل اور پتھریلے علاقے میں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سر ہلا کر ہاں کہتے ہوئے کہا کہ ہاں اے ہاجرہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ جواب سنا تو ان کے اندر اچانک ہمت آ گئی اور انہوں نے تیز آواز میں پکار کر اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا، وہ میری اور میرے بچے کی حفاظت ضرور کرے گا، میں اپنے اللہ کے لیے ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت ہاجرہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ دھیرے دھیرے حضرت ہاجرہ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ کر نیچے اترا تو حضرت ہاجرہ کی نگاہوں سے شوہر کا اونٹ غائب ہو گیا اور بی بی ہاجرہ اسی جگہ پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مڑ کر دیکھا تو ان کی بیوی ہاجرہ اب انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو دل بے چین ہو اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے اونٹ کو اسی پہاڑ کے نیچے روک کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، آپ ہی کے حکم پر
میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس بنجر اور ویران جگہ پر ڈال دیا ہے۔ اے اللہ، یہاں نہ پانی ہے نہ دانا، مجھے نہیں پتا کہ میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے، لیکن اے اللہ تو انہیں پالنے والا ہے، ان کی حفاظت فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس چلے گئے اور حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر دھیرے دھیرے اپنی جھوپڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ حضرت ہاجرہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی اور محل کی شہزادی تھی۔ لیکن آج اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ وہ اپنے بچے کو لے کر جھوپڑی میں پہنچی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت ہاجرہ خاموش اپنے بچے کو گود میں لیے جھوپڑی کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ کالے سیاہ پہاڑ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ دوستو، وہ کیا منظر ہوگا کہ جب بی بی ہاجرہ رات کے اندھیرے میں اس ویران جگہ پر اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوگی۔ آسمان کے ستارے بھی آج بی بی ہاجرہ کی بے بسی دیکھ کر رو دیے ہوں گے۔ چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کون عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ کالے سیاہ پہاڑ بھی بی بی ہاجرہ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوں گے۔ ان دنوں کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا اور پھر حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب میرے بچے کو پانی کیسے ملے گا۔ حضرت ہاجرہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے اسماعیل کو پیاس سے تڑپتا کیسے دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے ایک امید لے کر اٹھی اور اپنے بچے کو زمین پر لٹا کر سامنے صفا پہاڑ پر چڑھ گئی۔ سوچا کہ اوپر جا کر دیکھوں، شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا۔ پھر بی بی ہاجرہ دوڑ کر دوسرے پہاڑ مروا پر چڑھ گئی کہ شاید ادھر سے کچھ پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان تک نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آج اس مکہ کی سیاہ اور پتھریلی زمین پر ایک بے بس ماں جو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو پانی کے لیے تڑپتا دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ حضرت ہاجرہ آنکھوں میں آنسو لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی کہ شاید کہیں پانی کا ایک قطرہ ہی مل جائے تاکہ میں اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکوں، لیکن وہاں تو ہر طرف سوکھا ہی پڑ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اسی لیے وہ تو بچپن سے محلوں میں پلی بڑھی تھی، شہزادیوں کی طرح تھی۔ انہوں نے آج تک اتنی مشکل گھڑی نہیں دیکھی تھی۔ بی بی ہاجرہ ایک بار صفا پہاڑ پر دوڑتے ہوئے جاتی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، اور پھر دوڑتے ہوئے مروا پہاڑ پر، اور اللہ کے دربار میں یہ بے بس ماں بار بار فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ آخر حضرت ہاجرہ نے روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں اسی پہاڑ پر پڑی پڑی پیاسی مر جاؤں گی اور میرا بچہ اس جھوپڑی میں پیاسا موت کی گود میں چلا جائے گا۔ اے اللہ، ہم بے بس ماں بیٹوں کی مدد فرما۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ نے ایک پتھر پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی، لیکن بچے کے رونے کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، اور ایک ماں کیسے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دور چھوڑ سکتی تھی۔ اسی لیے پریشان ہو کر سر اٹھایا اور جھوپڑی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ جھوپڑی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور وہاں زمین سے بہت تیز پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ حضرت ہاجرہ جلدی سے جھوپڑی کے پاس پہنچی تو اچانک وہ انسان غائب ہو گیا، اور حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ ان کے بچے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کے لیے مکہ کے پہاڑوں سے پانی نکال دیا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر چھوٹے بچے اسماعیل کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم اپنی ایڑی زمین پر مارو، اور پھر جیسے ہی حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو نیچے سے پانی نکلنے لگا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔
حضرت حاجرہ نے جب زمین سے پانی نکلتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اب اللہ کی مدد آ پہنچی ہے، میرا اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے لگی۔ بی بی حاجرہ نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا۔ اللہ کے حکم سے جس جگہ سے پانی نکلا تھا تو وہاں سے برابر بہت تیزی سے پانی نکلتا جا رہا تھا، تو آتا، اسی لیے جاؤ اور اس معاملے کی تحقیق کرو۔ سردار نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا، گھر بنا لے اور اسی جگہ پر آباد ہو جائے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں پر رہ سکتے ہو اور اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ چشمہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اسے اللہ نے جاری کیا ہے، اسی لیے اس چشمے پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ اے نیک عورت، آپ ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہیے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے اور جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور پھر ان سارے قافلے والوں نے زمزم کے کنویں کے آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیے۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی و بچے کو بہت یاد کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، مجھے میری بیوی بچے سے ملنے کی اجازت دے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا، لیکن بیوی بچے سے ملنے کی اجازت نہ سے اپنے شہر فلسطین واپس سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلی صبح 100 بکریاں اللہ کی خاطر قربان کر دی۔ اگلی رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلے دن 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل کی طرف ہے، کیونکہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بچے اسماعیل سے ہے، اسی لیے شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ یہ خواب دیکھ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری لی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چل دیے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92 سال ہو چکی تھی۔ دوستو، آپ تھوڑا سا اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے دیکھیں کہ 40 سال دعا مانگنے کے بعد ایک بچہ ملا اور پھر اس کے ساتھ رہنا بھی نصیب نہ ہوا۔ کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد اس بچے سے ملنے کی اجازت ملی، لیکن ساتھ میں حکم دے دیا گیا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بچے سے ملنا تو ضرور، لیکن ساتھ میں ایک چھری بھی لے کر جانا اور بچے سے مل کر اسے ذبح کر دینا۔ اونٹنی کے ہر قدم پر حضرت ابراہیم کے دل میں کیسے تیر چل رہے ہوں گے کہ ایک طرف اپنے دل کے ٹکڑے اور پیارے سے بچے سے ملنے کا شوق کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے کہ میں تو اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، ان کو لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہو۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہو کہ آپ اس کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم، آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ جواب دیا، وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں الفاظوں میں آیا ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، ترجمہ کنز ایمان ہے، اے میرے باپ کیجئے، آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کیا کہ ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائے تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلا دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی ایک دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پورا واقعہ آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہے اور ہمارے جو بھی سبسکرائبر بھائی ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں ایسا کرتی ہوں۔ تو بھائیوں بتائیے گا آپ نے اس سے پہلے یہ واقعہ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، ضرور بتائیے گا میرے بھائی۔ میں نے تو 1-2 بار سن رکھا تھا، دیکھیے جو میں نے پہلے
बताया था इस वाक़या के बारे में, वही निकला ना भाई। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़हन में रहता है। ये बिल्कुल डेफ़िनिटली बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये तो बिल्कुल इस वीडियो को देख के सच साबित हो गया मुझे लगता है। तो भाई मैंने देखा था, तो मैं जितने भी वीडियोज़ देखती हूँ, बनाती हूँ भाई, कहीं न कहीं मेरे ना सेंस ऑफ ह्यूमर में कहीं न कहीं फिट हो जाते हैं। एक माइंडसेट बन जाता है, वो कहीं न कहीं फिट हो जाते हैं। तो बस ये होता है कहीं ना मतलब जब कोई उनको याद दिलाने की कोशिश करता है, या मैं कहीं देख लेती हूँ कोई क्लिप, या फिर मैं कोई चित्र देख लेती हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है, हाँ जी, मैं इस वीडियो के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ या जान सकती हूँ। तो भाई मुझे अच्छा लगता है। क्या आप लोगों को अच्छा लगता है इस टाइप की वीडियोज़ देखना, नॉलेज लेना? कहते हैं जितनी आप नॉलेज लेंगे उतना अच्छा रहेगा भाई। ये जो हम लोग ऐसे बॉलीवुड के वीडियो या मूवीज़ वगैरह, सीरियल्स वगैरह के वीडियोज़ देखते हैं, तो इनसे कुछ भी नहीं होता। ये तो बनी बनाई काल्पनिक कहानियाँ हैं, इनको देख के क्या ही करना है। इसमें सिर्फ लव स्टोरी, प्रेम कहानी, इसके सिवा कुछ नहीं दिखाया था। और प्रेम कहानी एक ऐसी चीज़ है, ये कभी किसी की सगी होती नहीं है भाई, तो शायद आप लोगों को पता हो, ठीक है ना? तो हमेशा ऐसे वीडियोज़ देखिएगा। मैं ये नहीं कह रही आप मेरे वीडियो देखिएगा, मैं ये भी नहीं कह रही भाई, कतई नहीं कह रही, कतई नहीं कह रही। लेकिन मैं ये कह रही वीडियोज़ ऐसे देखिए जिनसे आपको कुछ प्राप्त हो, कुछ सीख मिले। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ, इन वीडियो से आप बहुत सारी सीख ले रहे हो, नहीं। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा अगर आप किसी भी चीज़ से कुछ भी अपने ज़रिए, अपने माध्यम से, अपने तरीके से कोई भी सीख ले सकते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या सीख ली है? मैंने ये सीख ली है कि देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला के ऊपर कितनी ज़्यादा क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, क्या बोलते हैं भाई, मेरे को शब्द नहीं आ रहा, वो क्या बोलते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो मानते थे, मतलब उनके ऊपर इतना उन्हें विश्वास था। हाँ, विश्वास था इतना ज़्यादा कि वो कभी उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो उन्होंने इतनी उनकी कठिन परीक्षाएं ली, इतनी कठिन परीक्षाएं ली, फिर भी डिगे नहीं। कहते हैं अपने दृढ़ निश्चय से डिगे नहीं, और कंटिन्यू 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 करते रहे जो भी उन्हें करना था। और देखिएगा, तो बस मैं तो यही कहूँगी, आज के युग में क्या है भाई, आज के युग में हर इंसान को सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए, और क्या ही चाहिए। तो बस आप जिनको भी मानते हैं, इष्ट जो भी हैं आपके, जिनको भी आप मानते हैं, उनको बस आप ध्यान में रखते हुए, उन पे भरोसा रखते हुए, हाँ जी, भरोसा बोलते हैं, भरोसा रखते हुए आप अपने काम में लगे रहिए कि जी मुझे ये करना है। कहते नहीं, मैनिफेस्ट करना चाहिए इंसान को। तो ये होगा 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 होगा, तो आपका वो काम अवश्य होगा, एक दिन ज़रूर होगा। ये बात मेरी मान के चलिएगा मेरे भाई। आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करिए कि ये काम होगा, ये नहीं कि आप 4 जगह पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। भाई देखिएगा, ये मेरा चैनल है, ठीक है ना? आपको पता ही मेरा चैनल है। इस चैनल पे कभी 1 सब्सक्राइबर हुआ करता था, कभी 3 सब्सक्राइबर हुआ करते थे, कभी 350, लेकिन मैंने इस चैनल को छोड़ा नहीं काम करते हुए। आज भी ये चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है, इस पे एक पैसा नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस चैनल को छोड़ती नहीं हूँ, कंटिन्यू वीडियो बनाती रहती हूँ। तो बस मेरा एक इस चैनल पे विश्वास है कि एक दिन मेरा ये चैनल भी कभी 1 मिलियन होगा, विश्वास है, और वो होगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।